میرا ایشو کیا ہونا چاہیے, میرا اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرا اصل مسئلہ تو میرے ٹرائب کے لوگوں کی بھوک ہے. مارجنلائزیشن کی جو ایک سچویشن ہے اس کی مٹیریل کنڈیشنز کو دیکھیں اور ان کے لیے کام ہونا چاہیے, نہ کہ جو ایک کلچرل کنڈیشنز ہے. مطلب کہ آپ پنجاب کے فیسٹیولز کروا دیں, پنجاب کے جو ایک ہمارے کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں, ابھی حکومت کا اس پہ بڑا فوکس ہے, لیکن جو بھوک کے مسئلے ہیں, جو ریسورسز کے مسئلے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود ہیں. تو آپ ایک ان کو کلچرلی تو چلیں بڑا خوش کر رہے ہیں, لیکن آپ مٹیریلی وہ اسی ہی ایک کیوس کا شکار ہیں. جب خواہش قلبی اور فرض منصبی ایک ہو جائے تو کمال ہو جاتا ہے, کچھ اسی طرح سے ورڈز ہیں. کیونکہ اے آئی ظاہر ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے, یا ٹیکنالوجی براڈلی نیوٹرل نہیں ہے. تو جب وہ نیوٹرل نہیں ہے یعنی کنٹرولڈ ہے, اس میں سرویلنس کا پہلو بھی ہے, اس میں ہم کنزیومر کے اینڈ پہ ہے, ریسیونگ اینڈ پہ ہے, تو اس میں پھر کیا اسکیپ بھی ممکن ہے کہ نہیں, کیا ڈی کالونائزیشن ممکن ہے کہ نہیں. ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اے آئی یا ٹیکنالوجی براڈلی اس کو سیکھیں. میں نے یہ اگزامپل بھی کانفرنس پہ دی کہ ہمارا ایک مائک جو ہے وہ نہیں چلتا, تو ہمارا جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, جو ہیومینٹیز کا یا انگلش اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ بیچارہ یعنی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مائک کیسے چلاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک چائنیز اسٹوڈنٹ تھا, اس نے یعنی مائکس بھی رکھے ہوئے تھے اپنے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی. اب وہ بھی انگلش کا اسٹوڈنٹ, لیکن اس کی ٹریننگ ٹیکنالوجی میں ہے. میں نے جو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی, کچھ لوگوں کو پڑھا, ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اے آئی کے آنے کے بعد جس چیز سے انسان محروم ہو رہا ہے وہ ایجنسی ہے. مطلب کہ آپ جو ایک پروسیس تھا سیکھنے کا, جس میں آپ کو انگزائٹی بھی ہو رہی ہے, جس میں آپ جو ہے وہ فیل بھی ہو رہے ہیں, کوئی آپ چیز ٹرائی کرتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی, آپ جو بھی لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو اے آئی نے اس سارے پروسیس کی ذمہ داری خود لے لی. اور اس سے آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ شاید ہمیں اتنے زیادہ ہائی آئی کیو والے لوگ نہ ملیں. ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ عجیب و غریب سا فیصلہ ہے جو ایچ ای سی کے پارٹ پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی صوبہ انگریزی جو ہے, جب لنگوسٹکس کی ریسرچ کروائے تو وہ انگریزی سے متعلق ہو, باقی زبانوں سے متعلق نہ ہو. یہ اب غلط ڈیسیژن ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ایک ایفیشنسی کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, تو مجھے نہیں پتا اس فیصلے میں کون لوگ شامل تھے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ایک ٹیکنالوجی کے یا اے آئی کے ریئلم میں آئے گی, یا جو اس کا پارٹ بن جائے گی, تو وہ مین اسٹریم میں رہ سکے گی. باقی بہت ساری چیزیں جو ہم ڈیجیٹائز نہیں کریں گے, ان کے اوپر ہم اس طرح سے کام نہیں کریں گے کہ جیسے آج کی ایک ٹیکنالوجیکل ضرورت ہے, تو وہ آبسلیٹ ہونا ان کا مقدر ہوگا. کوئی باہر سے آ کے کرے گا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی اور کارپوریشن کرے گی تو کنٹرول اس کا ہوگا, اور وہ کارپوریشن آپ جو ڈیٹا اس کو دے رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی والنٹیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی سرویلنس بھی ہو. تو وہ اگر یہاں پہ کوئی ادارہ کرے جو کہ یعنی ہمارے اپنے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کرے, وہ زیادہ بہتر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری زبانیں ختم ہو جائیں, یہ رہیں گی, لیکن ان کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہو جائے. سر, ایک بز ورڈ ہے ہمارے انگلش ڈپارٹمنٹس میں کافی زیادہ, مارجنلائزیشن. اور جو بھی نیا اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتا ہے تو اس کا فوکس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مارجنلٹی کا کوئی نہ کوئی اسپیکٹ ہے, اس پہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. کیا واقعی انگریزی ڈپارٹمنٹس میں مارجنلائزڈ قسم کی, مطلب ایسی ریسرچ ہو رہی ہے جس سے واقعی ہم مارجنلائزڈ کمیونٹیز, مارجنلائزڈ ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, سامنے لے کر آ رہے ہیں, یا یہ ایک آرکیٹائپ تھنکنگ ہے انگلش ڈپارٹمنٹ؟ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ مارجنلائزیشن کس چیز کی, یعنی کیا ہماری صحیح نمائندگی نہ ہونا یا نمائندگی سرے سے نہ ہونا, یہ مارجنلائزیشن ہے؟ کہ ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر آلریڈی ہم ایک ایسی اکانومی میں رہ رہے ہیں جس میں نیریٹو کم ہے, ہم کم بولتے ہیں, اور یہ دنیا جو ہے یہ اب وار آف ورڈز جو ہیں وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہو گئی ہے جتنی وار آف ویپنز ہوتی تھی. یعنی بیچاروں کی لڑائی اب میرا یہ خیال ہے کہ ہتھیاروں کی لڑائی سے زیادہ اہم ہو گئی ہے, خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا اور
ज़्यादा से ज़्यादा यानी ब्रॉडकास्टिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बढ़ जाने की वजह से। सो वेलकम टू लिटरेचर टॉक्स पॉडकास्ट। और आज हम गुफ्तगू करेंगे अदब के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, राइटिंग के हवाले से। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग लिटरेचर में अपनी डिग्री परसू करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई ही अच्छे रीडर्स पैदा कर रहे हैं? लैंग्वेज, लिटरेरी कल्चर और ह्यूमैनिटीज़, इसको एआई के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, और आजकल जिस तरह हम देखते हैं कि लोगों के अटेंशन स्पैन श्रिंक हो रहे हैं, तो इससे क्या इसके असरात होंगे, हमारी प्रोग्राम का फ्यूचर क्या होगा, और इससे जुड़े हुए और बहुत सारे मौज़ूआत पर आज शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर मोहम्मद शराज दस्ती। आप स्कॉलर हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, ट्रांसलेटर हैं, फिक्शन राइटर हैं। वेलकम टू लिटरेचर टॉक्स। Thank you, Ahmed. Thank you so very much. It's a pleasure. All right, sir. So let's start with our very first question. तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर क्यों आपको लगा कि ये एक अच्छा शोबा है परसू करने के लिए एज अ करियर? अहमद, ये हमारी खुशबख्ती है कि लिटरेचर भी एक पेशा है हमारे मुल्क में। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मुल्कों में इसको एज अ प्रोफेशन या एज अ करियर अडॉप्ट नहीं किया जाता। अदब की जो स्टडीज़ हैं वो उस तरह से पॉपुलर नहीं है, मसलन एजुकेशन के अंदर ख़ास तौर पे। इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है हमारी बरसगीर की जो तहज़ीब है उसका, कि यहाँ पे अदब आर्ट हमेशा फली फूली है। तो उसकी वजह से एक चूँकि रिवायत मौजूद थी, तो जब पाकिस्तान बना तो उससे पहले ही अदब के शोबाजात मौजूद थे। तो वो सिलसिला चला, तो हमें ये एक मौका मिला कि हम भी इस तरफ सोच सकें। लेकिन दूसरा जो पर्सनल लेवल पे ज़ाहिर है कि मेरे लिए भी और हम सब के लिए, जो हमारे घर में, गांव में वालिदैन से, दादा दादी, नाना नानी, यानी जो घर की कहानियां हैं, जो लोक दानिश है जो हम सुनते हैं, तो उससे आपका एक इंटरेस्ट तो बचपन से ही होता है। तो फिर ये है कि जब आप उसको सिलेबस में पढ़ते हैं या एज हॉबी आप अदब को पढ़ते हैं, हमारे दौर में तो आपको पता है ना इंटरनेट था, ना जब यानी हमारा बचपन था तो सेल फोन्स नहीं थे, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा अखबार आ जाता था या हमारी जो रसाई थी वो किताबों तक थी। और किताबें जो है हमारे बड़े, मसलन मेरे केस में मेरी वालदा और मेरे बड़े भाई किताबें ले आते थे हम सब बहन भाइयों के लिए। तो वो एक मौका होता था कि चलें जल्दी जल्दी जो है ना उनको पढ़ा जाए, उसी से एंटरटेन हुआ जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो सारा, जब मैं एफएससी, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि हर बच्चा ही एफएससी करके डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है क्योंकि एक तरह से लुक्रेटिव प्रोफेशन है। तो हमने भी एफएससी किया। तो जब उसके बाद कुछ अरसे तक तो पता नहीं चला कि क्या किया और क्या करना चाहिए था, तो बीएससी की। लेकिन उसके बाद जब आंखें खुली तो मेरे सामने या तो मास्टर्स इन केमिस्ट्री था, या जूलॉजी था, या बॉटनी, और या फिर इंग्लिश का चॉइस था। लेकिन उस वक्त फिर मैंने तरजीह दी अंग्रेज़ी अदब को, और वजह उसकी यही थी कि यानी एक ऐसा, अगर आपका यानी प्रोफेशन ऐसी डोमेन बन जाए जो आपके लिए एंटरटेनिंग भी हो, जिसमें आप इन्वेस्टेड हो फुली, तो पता नहीं ये किसका कॉल है कि जब ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी एक हो जाए तो कमाल हो जाता है। कुछ इसी तरह से वर्ड्स हैं। सर, तो आज आपने एक टाइम स्पेंड किया, उस टाइम पे जब आप इसको परसू कर रहे थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती थी, अगर थी भी तो वो एक लिमिटेड उसकी एक रीच थी। लेकिन आज हमारे घर जो हैं वो स्क्रीन्स और हर तरह का डिजिटल मीडिया से भरे पड़े हैं। तो आज आप क्या देखते हैं जो आज के स्टूडेंट्स लिटरेरी स्टडीज़ परसू करते हैं और जो आपके टाइम पे जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, तो क्या मेजर डिफरेंस आपको नज़र आता है? मेरा ख्याल है अब
ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ ایک پروپورشن ہوتی ہے جینون اسٹوڈنٹس کی جو لٹریچر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر دفعہ ہر بیچ میں مثلاً انڈر گریڈ لیول پہ بھی اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پہ بھی کچھ لوگ ایسے نظر آ جاتے ہیں جو جن کا ایک جینون انٹرسٹ ہوتا ہے لٹریچر میں، جو بائی چوائس اس فیلڈ کی طرف آتی ہے، وہ چاہے اردو ہو یا انگریزی ہو، کوئی بھی، یا پنجابی ادب ہو، کوئی بھی کسی بھی پاکستانی زبان کا ادب ہو. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، میرا یہ خیال ہے کہ بائی چوائس نہیں آتے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر زبانوں کی ایک ہائرارکیکل ایک آرگنائزیشن ہے جس میں انگریزی آن ٹاپ ہے، تو ایک یعنی ہائرارکی ہے. تو لوگ انگریزی شعبہ جات میں اس لیے بھی آتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم امپاورڈ ہو جائیں گے، اور یہ موٹیویشن بھی کوئی برا موٹیویشن نہیں ہے کہ ہم انگریزی سیکھ جائیں گے تو اس سے ان کی ایک نئی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. اور اب ظاہر ہے لوگ اپنے جو کلاس کا سرکل ہے اس کو بھی بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یعنی جو اپورڈ موبلٹی ہے کلاس کے ٹرمز میں، وہ بھی انگریزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ میسر آ جائے گی، تو اس لیے بھی بہت سارے جو ہمارے طلباء ہیں وہ انگلش میں آتے ہیں. بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ میں جانتا ہوں پیرنٹس بھی، اگر مثلا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ملک میں یا دنیا میں باقی بھی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ جو یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ اکنامک ریزن سے جاتے ہیں. ڈگری اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس کے بعد اچھی جاب ملے گی، اچھے یعنی ارننگ کے پراسپیکٹس ہوں گے. تو یہاں پہ بھی وہی ہوتا ہے. تو لوگ پہلے ظاہر ہے کہ ان فیلڈز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ پہلے میڈیکل کا تھا، آج کل آئی ٹی کا ایک ٹرینڈ ہے، بیچ میں کچھ عرصہ مینجمنٹ سائنسز کا ٹرینڈ تھا. تو لوگ اس کی طرف پہلے ٹرائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا چوائس میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے لیے انگریزی ہوتا ہے. لیکن یہ جو ابھی جو ایک ٹرن آیا ہے اس کو ظاہر ہے ہم سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اے آئی کا ریولوشن ہے اس نے کیسے چیزوں کو بدلا ہے. یا مثلا آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جس کے لیے اے آئی نے بہت ساری چیزیں آسان بھی کر دی، مشکل بھی کر دی. تو یہ ہے ادب کی جو تعلیم ہے اس کو کیسے یعنی گین کرے گا اور پھر کیسے اس کو یوز کرے گا. یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم سب فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس میں چیلنج تو ہے ہی ہے لیکن یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. یعنی ابھی ہماری ایک کانفرنس تھی، کیلیبان سپیکس کانفرنس، یہ 2-3 دن پہلے ختم ہوئی ہے. ہمارے ہی شعبہ انگریزی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کروائی ہے. تو اس میں کسی طرح کا سوال تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم فار ایگزامپل اس سے اسکیپ بھی ممکن ہے کہ نہیں، کیونکہ اے آئی ظاہر ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے یا ٹیکنالوجی براڈلی نیوٹرل نہیں ہے. تو جب وہ نیوٹرل نہیں ہے یعنی کنٹرولڈ ہے، اس میں سرویلنس کا پہلو بھی ہے، اس میں ہم کنزیومر کے اینڈ پہ ہیں، ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، تو اس میں پھر کیا اسکیپ بھی ممکن ہے کہ نہیں، کیا ڈی کالونائزیشن ممکن ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے عامر محبوب صاحب ایک ہمارے دوست ہیں، پروفیسر ہیں بہت اچھے لنگوسٹکس کے سڈنی یونیورسٹی میں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈی کالونائزیشن ممکن نہیں ہے بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ڈی رن نہیں کر سکتے، ڈی ایٹ نہیں کر سکتے، ڈی ڈرنک نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ ڈی کالونائز بھی بہت ساری چیزوں میں ممکن ہی نہیں. لیکن میں نے جب مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کانفرنس پہ تو میں نے ایک پینل میں تو میں نے یہ کہا کہ بہت آسان ہے. یعنی اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی سے آزادی لگی ہے، یا کم از کم وہ ٹیکنالوجی جو کسی اور کی کنٹرول کرتا ہے، یعنی جس پہ قابو جو ہے وہ کسی ایک کارپوریشن کا ہے، چند لوگ جو ہیں اس کو کنٹرول کریں گے، تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ گو بیک ٹو دی ایگریرین، گو بیک ٹو دی آرگینک. آپ واپس چلے جائیں دیہاتوں میں اور اپنے آپ کو شٹ کر دیں، سیل فونز انٹرنیٹ نہ استعمال کریں، ٹیکنالوجی بھی یوز نہ کریں، آپ بیسکس میں چلے جائیں تو ممکن ہے. بہت ساری کمیونٹیز دنیا میں، نارتھ امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے یا باقی بھی جگہوں پہ ابھی بھی ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی گزار رہی ہے. لیکن کیا یہ سب کے لیے ممکن ہے؟ کیا یہ ایک لارجر پاپولیشن کے لیے اس طرح سے ریورس گیئر لگانا ممکن ہے؟ کیا
हमारा जो ऑर्गेनिक या एग्रेरियल है उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि अब जो पॉपुलेशन है उसको कैटर कर सके, तो वो शायद मुमकिन नहीं है। तो इसलिए फिर हमें इसको एम्ब्रेस करना होगा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इसको एम्ब्रेस करना होगा। लेकिन वो एम्ब्रेस करना जो है उसके लिए हम ज़ाहिर है हमें सबको सोचना होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे नौजवानों को सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये है कि एआई या टेक्नोलॉजी ब्रॉडली उसको सीखें। मैंने ये एग्जांपल भी कॉन्फ्रेंस में दी कि हमारा एक माइक जो है वो नहीं चलता, तो हमारा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो ह्यूमैनिटीज़ का या इंग्लिश स्टडीज़ का स्टूडेंट है, वो बेचारा यानी उसको तो पता ही नहीं है ना कि माइक कैसे चलाते हैं। लेकिन हमारे पास एक चाइनीज़ स्टूडेंट था, उसने यानी माइक्स भी रखे हुए थे अपने और पता नहीं क्या क्या उसके पास टेक्नोलॉजी थी। अब वो भी इंग्लिश का स्टूडेंट, लेकिन उसकी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में है, हमारे स्टूडेंट की नहीं है। हमने ये जो एक चैम्बर से बना दिए हैं कि कुछ लोग सिर्फ एक तरह की चीज़ कर सकते हैं, कुछ लोग दूसरी तरह की चीज़ कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमें अभी यानी एक ज़माना था जब हर एक को सीवी के ऊपर लिखना पड़ता था, फॉर एग्जांपल कि जी हम एमएस ऑफिस जो है वो मुझे आता है, ठीक है। तो अब वो काफ़ी नहीं है। अब मेरा ये ख्याल है कि हर एक की सीवी के ऊपर जो बेसिक जो टेक्नोलॉजिकल जो गैजेट्स हैं या टूल्स हैं, उनकी प्रोफिशिएंसी हर एक को यानी उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो इंग्लिश स्टडीज़ में फॉर एग्जांपल हम जो सोच रहे हैं वो ये है कि हम एआई को एक एज अ कोर्स मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाएं। इंग्लिश डिपार्टमेंट्स के अंदर हम एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एआई असिस्टेड राइटिंग का एक कोर्स हो सकता है, एआई असिस्टेड एडिटिंग का एक कोर्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ का एक, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का एक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का। तो ताकि हम जो यानी अभी जो कम से कम बेसिक्स हैं उसको हमें जानना चाहिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एट पार यानी उनकी ट्रेनिंग हो, ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो फील्ड में जाए तो ये ना हो कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ का तो पता हो, जो दूसरी चीज़ है जो बहुत अहम हो चुकी है उसका कुछ अंदाज़ा भी ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एक चैलेंज तो है ही है, लेकिन इसको हमें बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी में बदलना हो। आई टोटली एग्री सर। इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि फेमिलियरिटी डेवलप करना सबसे बुनियादी चीज़ है। आप उसको डील भी या उसके साथ आप अपना एक उसको हैंडल भी आप इसी तौर पे कर सकते हैं कि आप उसके साथ फेमिलियर हों। मैंने जो इस पे थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ लोगों को पढ़ा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एआई के आने के बाद जो जिस चीज़ से इंसान महरूम हो रहा है वो एजेंसी है। मतलब कि आप जो एक प्रोसेस था सीखने का, जिसमें आपको एंग्जाइटी भी हो रही है, जिसमें आप जो है वो फेल भी हो रहे हैं, कोई आप चीज़ ट्राई करते हैं वो नहीं हो पा रही, आप जो भी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो उतना परफेक्ट नहीं होता, तो एआई ने उस सारे प्रोसेस की जिम्मेदारी खुद ले ली। और उससे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि शायद हमें उतने ज़्यादा हाई आईक्यू वाले लोग ना मिलें जैसे कि हम इससे पहले देख चुके हैं, या हमें बहुत ज़्यादा मास्टर्स या एक्सपर्ट्स किसी भी फील्ड के ना मिले, क्योंकि वो एआई वो लोग अप्लाई कर रही है प्रोसेस का। इसको आप कैसे भी? जी बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका कि एजेंसी मशीन पहले भी ज़ाहिर है कि बहुत कुछ अपने कंट्रोल में ले चुकी है, और अभी ये है कि लैंग्वेज मॉडल से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से को कहते हैं, तो इनसे ये हो गया है कि वो काम जो हम सोचते थे, क्योंकि लफ्ज़ों के साथ तो इंसान का ही हमेशा डायरेक्ट वो रहा है, तो जो सोच है उसको भी एआई ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। एक तो ये है कि इसके हवाले से मुझे ये लगता है कि जो आगाह लोग हैं, पेरेंट्स हैं या असातिज़ा हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, वो ये करेंगे कि कम से कम कुछ उम्र तक बच्चों को एआई का एक्सपोजर नहीं देंगे या नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में गैजेट्स को नहीं होना चाहिए, घरों में बच्चों के पास गैजेट्स नहीं होने चाहिए कम से कम कुछ उम्र तक, जब तक कि उनकी ज़हनी पुख्तगी या उनका फॉर एग्जांपल अटेंशन स्पैन जो है वो जनरेट नहीं होता। आपको पता है बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो बोर बड़ी जल्दी होते हैं, वो चाहते हैं कि हर वक्त कोई एक्टिविटी हो और एक्टिविटी भी चेंज हो, इसीलिए बच्चा जो है वो खिलौने को तोड़ देता है। और पुराने ज़मानों में खिलौने इसीलिए मिट्टी के होते थे, या फिर यह है कि लोग रोटेट करते होते थे,
تو مثلاً گھر گھروندا بنایا بچوں نے, اس کو توڑ دیا, مٹی کی چیزیں بنائی پھر توڑ دی, اگلے دن اگلی صبح پھر دوبارہ سے کچھ اسی طرح کی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دی. تو بچہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کہ ٹک کے بیٹھنا کیسے ہے, یعنی ایک اپنے اٹینشن سپین کو یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں انٹرسٹ کو برقرار کیسے رکھنا ہے. تو پہلے تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی ایک طرح سے سپورٹ کرتی تھی, ہمارا جو براڈر اسٹرکچر ہے وہ سپورٹ کرتا تھا. یعنی پہلے شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اسکولس کے اندر مثلاً 10-15 منٹ کی صبح مارننگ اسمبلی ہے, اس میں 3-4 مختلف ایکٹیویٹیز ہیں 2-2 3-3 منٹس کی. اس کے بعد پہلا ایک پیریڈ ہے جو بھی, یعنی ہمارے یہاں فار ایگزامپل اسلامیات کا یا قرآن کا یا مختلف اس میں سبجیکٹس کا, وہ بڑا مختصر سا ہے. اس کے بعد پھر 35 منٹ کا پیریڈ ہے, پھر 40 منٹ کا. تو یونیورسٹی لیول تک آتے آتے 3-3 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں, رائٹ. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹریننگ گریجول ہوتی تھی ہمارے بچوں کی اس سارے یعنی طرز زندگی کو اپنانے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ دیٹ از ایٹ اسٹیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابرپٹلی آپ بچے کو ایک ایسا گیجٹ دیں گے جس میں کہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ 15 سیکنڈ کی ریل انٹروڈیوس کروا دی ہے, کیونکہ اٹینشن سپین وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سیکنڈ ہے. تو اسکرین کوئی چیز ہی ایسی ہے, اسکرین یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو ٹی وی کے اوپر بھی چینل بدلتے رہنے کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا, رائٹ, انلیس کہ کوئی ایسی چیز آ جائے جو بہت گرپنگ ہو, کہ کوئی ایسا شو چل پڑے کہ جو بہت زیادہ انگیجنگ ہو, اتنا اس میں سسپینس ہو کہ لوگ جو ہے اس سے جڑے رہیں. ورنہ عام طور پر یہ یعنی اسکرولنگ جس کو کہتے ہیں وہ ٹی وی میں چینل چینجنگ جو ہے اس کی صورت میں ہوتی. اب وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ آپ نے سمپلی ایسے کرنا ہے اور یو گو آن چینجنگ چینلز. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کا اٹینشن سپین ختم ہو رہا ہے. اور اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ مشین نے جیسے اے آئی نے آپ کو ہر چیز ایزی کر دی. آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے, ای میل لکھنی ہے, آپ 2 باتیں اس کو بتاتے ہیں, وہ آپ کو پوری ای میل جنریٹ کر کے دے دیتی ہے. آپ نے کچھ نہ سوچا نہ سمجھا, کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا. تو آپ نے دماغ کو اپنے جو بھی آپ کی کوگنیٹو جو ایبلٹیز ہیں ان کو آپ نے یوز نہیں کی. تو جب آپ یوز نہیں کرتے, وہ ہمارے پروفیسر سفیر اوان صاحب کہتے ہیں کہ دماغ بھی مسکولر ہوتا ہے, یہ باقی مسلس کی طرح یہ بھی اپنا مسل لوز کرتا ہے. اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو جیسے ہمارے ڈولے ختم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اگر استعمال نہ کریں ان کو, تو اسی طرح سے دماغ بھی آہستہ آہستہ شرنک ہو جاتا ہے. تو اس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے جیسے مثلاً ڈیمنشیا کے پیشنٹس کو یا جو بھی یعنی الزائمر کے پیشنٹس وغیرہ کو ابھی میڈیکل سائنس میں عموماً ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں, ایکسرسائزز دی جاتی ہیں جو ذہنی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, تاکہ وہ ان کو استعمال کر کے اپنے دماغ کو یوز میں رکھیں, ایکٹیو رکھیں, اور اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ان کی میموری بہتر رہتی ہے, ان کا دماغ زیادہ بہتر رہتا ہے. تو ہمارے ہاں جب یہ یوز نہیں ہوگا تو, اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ظاہر یہی ہے کہ اے آئی نے ایزی کر دیا, دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا ایک یعنی جو ذہنی انتشار ہے, یعنی جو توجہ کا جو انتشار ہے, وہ جو سیل فون کی وجہ سے ہوا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے, جس نے کہ ہمارے سامنے ریالٹی جو ہے وہ ہاریزنٹل فارم میں آ رہی ہے. یہ بھی آپ دیکھنے کی یعنی ضرورت ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ ہاریزنٹل نہیں ہے, ورٹیکل ہے, یا اس کو کہہ لیں ہائرارکیکل ہے. ہماری جو ابھی کی جنریشن ہے وہ اس ایک طرح کی کمپلیکس میں بھی مبتلا ہو رہی ہے. یہ جو انتشار ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان میں ایجنسی نہیں ہے یا وہ اپنے دماغ کو یوز نہیں کرتے, بلکہ ایک نمنس ہے جس کی وجہ وہ کمپلیکس ہے, جس میں ہائرارکی ہے. کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انگلش جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اور ہماری جو چیزیں ہیں چاہے وہ اردو ہو یا مقامی زبانیں ہوں, وہ ان کا درجہ جو ہے وہ نچلا درجہ ہے. اسی طرح سے یعنی بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس سے یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. اسی طرح سے بہت سارے نوجوان اپنے ملک سے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ملک نے کیا کیا. مثلا فلاں ملک کے پاس تو اتنی خوبصورت
सड़कें हैं या खूबसूरत पार्क्स हैं या वर्टिकल यानी टावर्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, तो पाकिस्तान में क्या है? तो ये जो कम्प्लेक्स है ये भी उसी हायरार्की की वजह से, क्योंकि आप ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है? आप यानी एक ज़हनी साख ही ऐसी होगी, पहले भी होती थी ये चीज़ें, लेकिन पहले सिर्फ बाइनरी होती थी, राइट? उसमें ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि हमसाये के पास क्या है, हमारे पास क्या है। तो अगर दो चीज़ों में उनकी यानी वो बर्तरी उनकी होती थी तो एक आधी चीज़ हमारी बेहतर होती थी, तो वो बैलेंस हो जाता। अब वो नहीं है, अब हायरार्की इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा जो नौजवान है वो खुद को बॉटम में देखता है और उसे टॉप का भी पता है, उसे मिडिल टियर का भी पता है, उसे ये भी पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड क्या है या अमेरिका में क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि उसे नज़र आ रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो मैच्योरिटी ऑफ थॉट है यानी बच्चों के लिए उन्हें ये समझाना कि जो गिफ्ट्स हैं वो सिर्फ सेल फोन पे या रील्स में नहीं नज़र आ सकते आपको। आपका गिफ्ट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फैमिली सिस्टम हो सकता है, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपकी ये आबो हवा हो सकती है, आपके 4 बेहतरीन मौसम हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स की आपके साथ जुड़त सिंसेरिटी या क्लास हो सकता है, आपके 18 साल की उम्र के बाद तक या आपकी यानी जब तक आप जॉब यानी डूअर नहीं होते हैं, आपके साथ आपके पूरे ख़ानदान की सपोर्ट हो सकती है। तो वो चीज़ें हैं जो उन्हें स्क्रीन नहीं दिखाएगी, वो हमने बतानी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अगेन बहुत बड़ा एक मसला है जो हमारे जैसी सोसाइटीज़ जो है उनको दरपेश है, और उसके लिए जो हमारे सोचने वाले लोग हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा। उन्हें इन नौजवानों को, हमारी अगली नस्ल को जो जिनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, मैं ये नहीं कहता कि वो उनका कोई कसूर है इसमें कि वो एजेंटिक नहीं है या एक्टिव नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें उनका हाथ थामने की ज़रूरत है। उन्हें उनका रुख जो है वो स्क्रीन से हटा के बाकी जो तुम्हारी दुनिया की जो रियलिटीज़ है उसकी तरफ करने की ज़रूरत है, ताकि वो देख सकें, उनकी आंखें खुले टुवर्ड्स द रियल द ट्रुथ। तो उसके लिए यकीनन मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट करने की, हम असातिज़ा को और पेरेंट्स को एफर्ट करने की ज़रूरत होगी। इंग्लिश लिटरेचर, और इसमें जब हम इंग्लिश को लेकर आते हैं तो हमें फ़ौरन से वही अपना एक कॉलोनियल जो हमारी हिस्ट्री है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपने कुछ साल पहले मेरा ख्याल है फोक लिटरेचर के हवाले से, फोक विजडम के हवाले से कोई प्रोजेक्ट भी किया था। तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये इंग्लिश लिटरेचर का जो रिलेशनशिप है दूसरी ज़ुबानों का अदब जो हमारे यहाँ मौजूद है उसके साथ, क्या ये ओवर द टाइम चेंज हुआ है, इसमें कोई तब्दीली आई है, या अभी भी वो एक जो हायरार्की है वो उसी सूरत में एग्जिस्ट करती है जैसे पहले? कुछ तो चीज़ें बदली हैं, ज़ाहिर है ये अवेकनिंग अवेयरनेस बहुत तवील अरसे से है हमारे यहाँ। चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ा सा आहिस्तगी से तब्दील होती है, लेकिन होती ज़रूर है, हो भी रही हैं। ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी शोबाजात में, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडिजिनस नॉलेज फोरम, इंडिजिनस नॉलेज समथिंग, मैं एक्सक्यूज़ मी कि मुझे वो नाम भूल गया है उस फोरम का। डॉक्टर शाहजेब खान है, इंक फोरम के नाम से मेरा ख्याल है उन्होंने, इंडिजिनस नॉलेज फोरम ही शायद उसका नाम था, उन्होंने बहुत अरसा पहले स्टार्ट किया। इसी तरह से हमने भी अपनी IIU में सिलेबस को बड़ी जल्दी चेंज करने की कोशिश की, एक तरह से पूरे मुल्क को लीड किया, यानी 10, 15, 20 साल पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी और फिर ग्रेजुएट लेवल पे भी हमने बेहतर करने की सिलेबस को कोशिश की। जैसे हम हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं, इस्लाम एंड मॉडर्न वेस्टर्न थॉट जो है वो बहुत अरसे से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत तवील अरसे से इस तरह के सब्जेक्ट्स। फिर पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तानी या साउथ एशियन इंग्लिश जो है वो हम बहुत अरसे से हमने अपने शोबा में इंट्रोड्यूस करवाई भी। तो यानी इस तरह का काम, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ कोर्स कर रही हैं इस तरह का काम, अंग्रेज़ी शोबा जा। लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि वक्त के साथ तब्दील होंगी, कुछ मेरा ख्याल है कि अभी तक भी नहीं बदली है। ख़ासतौर पे जब आप ये कहते हैं कि रिलेशनशिप हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट्स का या इंग्लिश
اسٹڈیز کا پاکستان میں باقی زبانوں کے مطالعہ جات کے ساتھ یا باقی زبانوں کے شعبہ جات کے ساتھ کس طرح کا ہے. تو ایک فار ایگزامپل ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ عجیب و غریب سا فیصلہ ہے جو HEC کے پارٹ پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی شعبہ انگریزی جو ہے جب لنگوسٹکس کی ریسرچ کروائے تو وہ انگریزی سے متعلق ہو, باقی زبانوں سے متعلق نہ ہو. یہ اب غلط ڈیسیجن ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ایک ایفیشنسی کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, تو مجھے نہیں پتا اس فیصلے میں کون لوگ شامل تھے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک طریقہ تھا انگریزی شعبہ جات کو, کیونکہ ہمارے پاس ظاہر سمہاؤ یعنی لسانیات کے بہتر اسکالرس پروفیسرز ہوتے ہیں انگریزی شعبہ جات میں, خاص طور پہ ماڈرن لنگوسٹکس جو ہے ظاہر ہے اپنی اپنی زبانوں کی لسانیات کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو سارے شعبوں میں موجود ہوتے ہیں, لیکن جو ماڈرن لنگوسٹکس ہے یا مثلا کمپٹیشنل کورپس لنگوسٹکس ہے یا ایون ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس جو ہے اس کے بھی ہمارے پاس یعنی بہتر ریسرچ ہو سکتی تھی, لیکن یہ ایک ڈیسیجن آ گیا جس کی وجہ سے وہ کام جو ہو رہا تھا وہ ایک طرح سے رک گیا. لیکن ہمارے اداروں نے بھی کچھ خاص کام نہیں کیا ہے. مثلا میں جب یونیورسٹی آف کولراڈو میں پہلی دفعہ گیا 2013 میں, تو وہاں پہ ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, اس کا نام تھا ہندی اردو پراپ بینکنگ پروجیکٹ. تو انہوں نے, اور اس کی مثال میں بہت جگہوں پہ دیتا ہوں, وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ایک پاکستانی بندہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے جو کہ پاکستانی اردو والا جو کام ہے اس پروجیکٹ کے لیے وہ کرے گا. اب وہ پروجیکٹ تھا جو اس وقت گوگل ہوسٹ کرتا تھا, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ایولیوشن پھر ہوئی یا اسی طرح کے ایک دو اور پروجیکٹس تھے جو ایوالو ہو کے بعد میں مختلف AI ماڈلز بنے, رائٹ. تو اب یہ کام جو ہے یعنی میرے لیے ایک حیرت کی بات بھی تھی کہ وہاں پہ یونیورسٹی آف کولراڈو کر رہی تھی اس پروجیکٹ میں, جو دوسری یونیورسٹیز جو کولابریٹ کر رہی تھیں اس میں IIT حیدرآباد انڈیا تھی, اس میں شکاگو یونیورسٹی تھی اور ایک دو اور یونیورسٹیاں, رائٹ. پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی, پاکستان کا کوئی ادارہ بھی اس میں شامل نہیں تھا. پاکستان میں اس وقت آتش درانی مرحوم مقتدرہ قومی زبان میں ہوا کرتے تھے, تو یعنی وہ بڑا ظاہر انہوں نے بھی کافی کام کیا, لیکن ان کا سب سے بڑا پرائیڈ یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ الفابیٹ ہے اردو کا وہ کسی طرح سے کسی آرگنائزیشن کارپوریشن کے ساتھ مل کے وہ بنایا ہے. تو اس سے آگے کی چیزیں انہوں نے نہیں کی تھی. اس کے بعد جرمنی سے مجھے کسی نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ پنجابی کی آن لائن ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو ہم جو ہماری ڈکشنریز ہیں بیب لا اس کا نام ہے, ابھی وہ آکسفورڈ فیملی آف ڈکشنریز کا حصہ بن گئی ہے. تو اس نے کہا کہ ہم پنجابی انگلش ڈکشنری بنا رہے ہیں, تو آپ اگر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں. تو اب ان دونوں چیزوں کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا جو کہ کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ پبلش ہوا تھا, جس کا ٹائٹل تھا پولیسنگ لینگویجز ان پاکستان یا پالیسینگ لینگویجز ان پاکستان, کیونکہ میں نے وائی جو ہے وہ بریکٹ میں ڈالا تاکہ یہ دونوں چیزیں ہوں. اس میں پالیسی کی بات بھی تھی اور پولیس جس طرح سے ہم لینگویجز کو کرتے ہیں پاکستان میں اس کی بھی بات تھی. تو اس میں نے جو ایک بیسک بات کی وہ یہ تھی کہ ہمارے ادارے کیا کریں, یعنی اگر یہ سارا کام کمپیوٹیشن آف لینگویجز اگر ویسٹ میں ہونا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, پھر ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہی رہیں گے نا. اگر یعنی یہ کام یعنی یونیورسٹی آف کولراڈو میں ہوگا یا گوگل کرے گا یا باقی کارپوریشنز کریں گی تو ہم AI کو صرف ریسیو کر رہے ہو. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ آرٹیکل لکھا اس آرٹیکل کے اندر بھی میں نے یہ بات لکھی تھی کہ یعنی جس وقت دنیا یہ سارا کچھ کر رہی تھی, جو ہمارا لسانیات کا جو سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ تھا اردو کا, اس کے ہیڈ ہمارے ایک بہت بڑے ادیب تھے, ٹھیک ہے, اور اسی وقت جو ادب کا سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا, اس کے ہیڈ ایک لنگوسٹ تھے. اب یعنی دیکھیں نا مطلب ڈیسیجنز کیسے ہوتے ہیں. اور پھر اب مجھے کوئی شک نہیں ہے ان دونوں کے اپنے اپنے فیلڈز میں ویژن پہ بھی اور ان کی صلاحیت پہ بھی. یہ دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام لوگ ہیں. وہ لنگوسٹ جو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے ہیڈ تھے, اور ادیب تو خیر بہت بڑے ادیب ہیں اور ہم سب ان کو پیر و مرشد مانتے ہیں, جو مقتدرہ قومی زبان کے اس وقت صدر نشین تھے.
تو لیکن وہ ادیب ہیں، ان کا ادب کا ویژن، ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے لیے بے پناہ ہے. یعنی آپ کو اس میں یعنی ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بعد بھی بہت سارے جو لوگ آئے ہیں ایز چیئر پرسنس، چیئرمین آف دی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، ان کے ویژن کے لیول تک جانا ان کے لیے مشکل ہے. وہ ایک بڑا یعنی بار سیٹ کر کے گئے ہیں. لیکن مقتدرہ قومی زبان میں انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو یعنی مقتدرہ قومی زبان جو کہ زبان کی پروموشن کے لیے بنا ہے، اردو زبان کی، جس کو اب نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ بھی کہہ دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی جو ایک اٹانومس حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی، اسے ایک منسٹری کے اندر کر دیا گیا، جو کہ اگین ایک غلط ڈیسیجن ہے. لیکن بہرحال اب اس کے اندر آپ آج بھی چلے جائیں، نہ آپ کو کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کا کوئی بندہ ملے گا، نہ کوئی باقاعدہ ٹرینڈ لنگوسٹ ملے گا. اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہی ہمارا یعنی ایفیشینسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں، کمپیٹنسی کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ول کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے سوسائٹی اس طرح سے انسپائر نہیں کرتی ہے، بہت زیادہ موٹیویٹ نہیں کرتی ہے آپ کو اچھا کام زیادہ کرنے کی. اور اس کے ہمارے ظاہر معروضی حالات کس طرح کے ہیں، ہم ایسی جگہ پہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی کانفلکٹ میں رہتا ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت یا کسی لیڈر کا کوئی بہت زیادہ قصور ہوگا. تو اس میں ہمارے یعنی ہمارا اس سچویشن میں ہونا یا ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ جو ہے ہماری، وہ اس کی وجہ سے شاید ایسا ہے. لیکن اب مقتدرہ قومی زبان کے اندر لنگوسٹ بھرتی کرنا تو ہمارا کام ہے نا وہاں پہ، تاکہ وہ لینگویج کی پروموشن کے لیے. یعنی یہ کام اے آئی ماڈل اگر ڈیپ سیک وہ چائنا میں بنا سکتے ہیں، یا آج بھی یعنی آپ چائنا میں دیکھیں نا، پاکستان میں جو بھی کارپس لنگوسٹ ہیں یا کمپیوٹیشنل لنگوسٹ ہیں، وہ وہاں پہ اپلائی کرے گا، ان کو فوراً جاب ملتی ہے وہاں، کیونکہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی مستقبل جو ہے وہ اسی فیلڈ میں ہے کچھ عرصے تک، کم از کم جب تک کہ یہ ساری چیزیں فلی اسٹیبلش نہیں ہو جاتی، ماڈلز بن نہیں جاتے، ڈیٹا بگ ڈیٹا جو ہے جس میں بلینز آف ورڈز، ٹریلینز آف ورڈز ہوں، وہ بن نہیں جاتا، تب تک انہیں یہ کام جاری رکھنا ہے. جب تک کہ ٹرانسلیشن بہت اچھا نہیں ہو جاتا، انہوں نے یہ کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ 2 کانفرنسز کروا کے کہ اے آئی کی نیڈ، اور اس میں بھی ہم اگین اپنے جو نوجوان ہماری نسل ہے اس کو بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں، کہ اس کو سمجھیں، اس کو استعمال کریں. یعنی کنزیومر سائڈ سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایگریسولی آگے بڑھ کے ہم یہ نہیں کر رہے کہ مثلا ڈاکٹر سرمد حسین موجود ہے لاہور کے اندر، یو ای ٹی کے اندر، کہ ان کو امپاور کریں، ان کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں، یا مثلا یہاں پہ بہت سارے اور لوگ، ایک تفسیر صاحب ہیں کراچی میں، کمپیوٹیشنل لنگوسٹ ہیں، ایک ڈاکٹر غلام رضا ہیں، وہ یہاں پہ پیاس میں جاب کرتے تھے. یعنی یہ 3 4 5 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کے ایکسپرٹس ہیں. اور اسی طرح سے کمپیوٹر سائنسز کے لوگوں اور لسانیات کے ماہرین کو اکٹھے بٹھا کے ہم یہ اپنی ساری زبانوں کے اوپر خود کام کر سکتے ہیں، خود یہ سارا ڈیٹا یعنی یا جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں وہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہم اس طرف نہیں کر رہے. ظاہر ہے کچھ لوگ کارپس لنگوسٹکس میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر وسیمہ شہزاد ہے، ان سے پہلے یا ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس طرح وہ کی. میڈم وسیمہ شہزاد کے بہت سارے اب اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر تحسین زارا ہیں، ڈاکٹر اشر ہیں، اشر عباس. تو وہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے. لیکن یہ جب تک ہمارے ادارے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کام کے لیے ان لوگوں کی سرپرستی نہیں کریں گے، ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، جب تک حکومت اس میں انٹرسٹ نہیں لے گی، یہ کام ہونے والا نہیں ہے. تو ہمارا کام تو ہے نا کہ بتا دینا، یعنی میرا اور آپ کا کام تو ہے کہ بتا دینا کہ یہاں پہ ایکسپرٹس موجود ہیں، لوگ ویژن والے موجود ہیں جنہیں اس ساری گیم کا پتہ ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ انہیں امپاور کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے تو پھر ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں، کیونکہ اب تو کوئی بھی میرا خیال ادارہ جو ہے وہ اٹانومس نہیں ہے. اکیڈمی آف لیٹرز بھی اب منسٹری آف کلچر اینڈ ہیریٹیج جو ہے، ہماری جو وزارت برائے ثقافت اور قومی ورثہ ہے، اس کے انڈر ہے.
तो इन जगहों पे बैठे हुए लोगों को मेरा ख्याल है इनिशिएटिव लेना होगा, आगे आना होगा और एआई को यानी वही अपना एक तरह से टूल बनाना होगा, तो वो हो जाए तो बहुत ही अच्छे। और इसमें हमें चाइना बहुत सारी चीज़ों में पहले भी बहुत ज़्यादा हेल्प ऑफर करता है। अभी भी मैं जो बात कर रहा था कि चाइना में जैसे लोगों को वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। हमारा अपना एक स्टूडेंट है, बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसका नाम है अफजाल। तो मोहम्मद अफजाल जो है वो अभी उन्होंने पीएचडी भी वहीं से की है, लेकिन ये है कि चूँकि वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में एक्सपर्ट हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो वहीं पे ही वो चाइना की एक यूनिवर्सिटी में अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो हम उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने कुछ दोस्तों का पहले नाम लिया, इन सबको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। और ये तो चंद नाम ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जिनको यानी एक पाल देने की ज़रूरत है। और ये सारे लोग जो हैं अपने मुल्क की, अपनी अगली नस्लों की खिदमत के लिए हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे तो लोग हैं जिनको ये एहसास है और इसीलिए वो अपने अपने तौर पे बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद भी काम कर रहे हैं। तो इनको बस थोड़ा सा हमें यानी स्पेस देने की और इनकरेज करने की ज़रूरत है। सॉरी आई टुक वेरी लॉन्ग, लेकिन ये है कि आई वांटेड टू स्टे। आई थिंक कि ये काफ़ी इंसाइटफुल था, बल्कि जो हमारा सवाल था रिलेशनशिप का, तो मुझे ये सारी बातें सुनने के बाद अब यही समझ आया, जैसे कि आपने जिक्र किया, कि अब कोई भी ज़ुबान हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो भी एक टेक्नोलॉजी के या एआई के रियलम में आएगी या जो उसका पार्ट बन जाएगी, तो वो मेन स्ट्रीम में रह सकेगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हम डिजिटाइज़ नहीं करेंगे, उनके ऊपर हम उस तरह से काम नहीं करेंगे कि जैसे आज की एक टेक्नोलॉजिकल ज़रूरत है, तो वो ऑब्सोलीट होना उनका मुकद्दर होगा। और इसमें काफ़ी इनकरेजिंग है कि इस हवाले से एटलीस्ट चलें एक फ़िक्र मौजूद है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सॉरी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये यानी हम इन ज़बानों को खो देंगे, तो एक तो ये चांस है कि कुछ ज़बानों के डाई आउट करने का डेफिनेटली वो है, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं हमारी कुछ। लेकिन कुछ ज़बानें जो बड़ी पॉपुलेशंस की ज़बानें हैं, चाहे वो हमारी पाकिस्तानी ज़बानें या जिनको सूबाई या इलाकाई ज़बानें कहा जाता है, वो ज़बानें भी उनको वो कंप्यूटेशन उनकी कर देंगे, डिजिटाइजेशन वो कर देंगे, लेकिन कॉर्पोरेशंस करेंगी, तो हम फिर रिसीविंग एंड पे होंगे, हम कंज्यूमर्स होंगे उसके, और वो जो टूल जो यूज़ हुआ होगा वो उसको न्यूट्रली नहीं यूज़ करेगा। तो इसलिए उसका नुकसान ये होगा कि हमारा कल्चर या हमारी थॉट या हमारा जो यानी इवन पॉलिटिकल जो यानी जो आइडियोलॉजीज हैं वो उसमें प्रिजर्व्ड नहीं हो। तो यानी एआई से अभी आप बहुत सारे जब सियासी सवाल करते हैं तो वो न्यूट्रली जवाब नहीं देती आपको। वो तो अब आप अंदाज़ा करें कि एक नस्ल जो पहले ही वेस्ट से या डेवलप्ड वर्ल्ड से एक तरह से मरूब हो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बात की कि कम्प्लेक्स का शिकार हो, तो उस नस्ल को जब एआई अपने मुताबिक गाइड कर रहा होगा उन्हीं की ज़बानों में, चाहे वो पंजाबी हो, पश्तो हो, बलोची बरावी हो, सिंधी सराइकी हो, जो भी हमारी ज़बानें हैं, यानी तूलो अर्ज़ में हमारे पास ज़हरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में कोई 70 ज़बानें 72 ज़बानें हैं, तो उन ज़बानों को मेरा ये ख्याल है कि वो अगर एंडेंजर्ड ना भी हो, यानी उनमें कंपटीशन हो भी जाए, तो अगर कोई बाहर से आके करेगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। कोई और कॉरपोरेशन करेगी तो कंट्रोल उसका होगा, और वो कॉरपोरेशन आप जो डेटा उसको दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली वॉलंटियर कर रहे हैं कि आपकी सर्वेलेंस भी हो। तो वो अगर यहाँ पे कोई इदारा करे जो कि यानी हमारे अपने लोगों के बेनिफिट के लिए करे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा ये ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी ज़बानें ख़त्म हो जाएं, ये रहेंगी, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल किसी और का हो जाए। ज़बरदस्त। सर, एक बज़वर्ड है हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन, और जो भी नया स्टूडेंट रिसर्च करता है तो उसका फोकस होता है वो किसी न किसी तरह से मार्जिनलिटी का कोई ना कोई एस्पेक्ट है, वो उस पर रिसर्च कंडक्ट करे।
اور تو ایک تو آپ اس کو ذرا اس پہ بات کیجیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا واقعی انگریزی ڈپارٹمنٹس میں مارجنلائزڈ قسم کی مطلب ایسی ریسرچ ہو رہی ہے جس سے واقعی ہم مارجنلائزڈ کمیونٹیز، مارجنلائزڈ ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، سامنے لے کر آ رہے ہیں، یا یہ ایک آرکیٹائپ تھنکنگ ہے انگلش ڈپارٹمنٹ؟ یہ آپ نے بالکل صحیح اس کو ایک تو بز برڈ کہا تو آئی لائک دیٹ، دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک ایسے ہی ایک استعمال ہے اس کا. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ مارجنلائزیشن کس چیز کی، یعنی کیا ہماری صحیح نمائندگی نہ ہونا یا نمائندگی سرے سے نہ ہونا یہ مارجنلائزیشن ہے. مثلا میں ایک بلوچ ٹرائب سے میرا تعلق ہے، تو اگر میرے ٹرائب کا ویسٹ کے ادب میں کوئی ذکر نہیں آتا تو مجھے کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے مارجنلائز کر دیا گیا ہے؟ یا مثلا مین سٹریم جو پاکستانی ادب ہے اس میں اگر میرے ٹرائب کا کوئی کردار نہیں ہے یا میرے ٹرائب کی جو فتوحات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، یا ان کی جو جرنی ہے سومیرین سویلائزیشن سے لے کے تو پھر بہت سارے 3-4 دشت کے علاقے ہیں ایران میں، بلوچستان میں، تو وہاں سے ہوتے ہوئے جس کی وجہ سے یہ دشتی یا دستی مشہور ہوئے، تو یعنی کیا مجھے اس پہ ناراض ہونا چاہیے کہ مستنصر حسین تارڑ نے کوئی دستی کردار نہیں بنایا یا نہیں اپنی اس میں کہانیوں میں، یا کسی شاعر نے ہمارے اوپر نظم نہیں لکھی؟ کیا یہ مارجنلائزیشن ہے؟ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ہماری جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اسی طرح کی ہو رہی ہے کہ جی مارجنلائز کر دیا گیا، جی کہ جی ہماری جو شرکت ہے وہ کم کر دی گئی. ہماری پاپولیشن تو اتنی بڑی ہے کہ ہم سندھ میں بھی ہیں، ہم بلوچستان میں بھی ہیں، ہم پنجاب میں بھی ہیں، تو ہم ہر جگہ پہ ہیں، اور ایون کے پی میں بھی ہیں جو سرائی کی اسپیکنگ بیلٹ ہے. میں اپنے ٹرائب کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں مارجنلائز کر دیا گیا. اگر بات یہ ہے تو یہ تو کوئی گردان نہیں ہے، یہ تو اگین بحث کا دیا ہوا آپ کو ایک یعنی ایک شکوہ ہے کہ آپ اس کو ایشو بنا لیں. تو یہ ہے کہ کیسے آپ نے نان ایشو، وی آر لیونگ ان این اکانومی آف نیریٹو اسکیرسٹی، اور یہ اوریجنلی کانسیپٹ ہے بیئر کانوین کا، جس نے ایشین امریکنز کے بارے میں بات کی کہ ایشین امریکنز جو ہیں امریکہ میں ایک ایسی اکانومی میں، یعنی نیریٹو کی جو اکانومی ہوتی ہے، رہ رہے ہیں جس میں ان کا نیریٹو اسکیرس ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر آلریڈی ہم ایک ایسی اکانومی میں رہ رہے ہیں جس میں نیریٹو کم ہے، ہم کم بولتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ اب وار آف ورڈز جو ہیں وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہو گئی ہے جتنی وار آف ویپنز ہوتی تھی. یعنی بیچاروں کی لڑائی اب میرا یہ خیال ہے کہ ہتھیاروں کی لڑائی سے زیادہ اہم ہو گئی ہے، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا اور زیادہ سے زیادہ یعنی براڈ کاسٹنگ کی جو اپرچونٹیز ہیں ان کے بڑھ جانے کی وجہ سے. تو اس میں اگر میں یہ گلہ کرتا رہا، میں اپنا جو تھوڑا بہت میری جو یعنی میرا جو نیریٹو ہے یا میرے پاس جو الفاظ ہیں جس میں میں پہلے ہی بہت غریب ہوں، ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کو میں اگر نان ایشو پہ صرف کر دوں گا، یہ کہتا رہوں گا کہ دیکھیں جی پنجابی ادب کے اندر یا پنجابی ڈسکورس کے اندر یا پاکستان کے نیشنل مین سٹریم ڈسکورس کے اندر میرے ٹرائب کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یا تاریخ کی کتابوں کے اندر میرا جو قبیلہ ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو ہمیں مارجنلائز کر دیا گیا، ہمیں کارنر کر دیا گیا، ہمیں اریز کر دیا گیا، ہمیں آسٹریسائز کر دیا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرمز ہیں، لیکن میرا ایشو کیا ہونا چاہیے؟ میرا اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرا اصل مسئلہ تو میرے ٹرائب کے لوگوں کی بھوک ہے. میرے مطلب وہ لوگ ہیں جو ہر سال یعنی وہ بچے جو میل نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ مائیں وہ حاملہ عورتیں جو یعنی میرا خیال ہے 0.5 ملین جو ہیں وہ پر اینم فوڈ شارٹیج کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو میٹرنٹی کیئر ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں. تو میرا مسئلہ تو یہ سہولتیں ہیں، پہلا مسئلہ میرا یہ.
دیکھیں مطلب مجھے اس میں کچھ تو پرائرٹائز کرنا پڑے گا نا، کہ میں اگر میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، احمد نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کیا ہے، میں نے بات کرنی ہے، تو یا تو میں 1.5 گھنٹے کے لیے گفتگو کرتا رہوں مارجنلائزیشن کی، کہ دیکھیں جی ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، تو ہماری بات ہی کہیں نہیں ہوتی، ہمارا کلچر نہیں دکھایا جاتا، ہماری ایک پگڑی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں، مطلب اس کی تصویریں نہیں لگی ہوئی، منسٹری آف جو ہماری کلچر اور ہیریٹیج کی منسٹری ہے، تو ہمارے جو شوز ہیں، جوتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کی تصویر نہیں ہے، ہماری پگڑی، ہماری اجرک، ہمارا فلاں، تو وہ نہیں، ہماری نظمیں نہیں لکھی تھی، یا تو میں یہ کہتا ہوں، لیکن کیا اس میں بہت زیادہ سرو کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی کا پرپس، یا اگر میں یہ کہوں کہ استحصال ہو رہا ہے، میرے قبیلے کے لوگ جو چاول لگاتے ہیں سخت گرمی میں، سبز میں، نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر سورج ہوتا ہے، اور ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، اور ان کا جو جسم ہے وہ پسینوں سے شرابور ہوتا ہے، وہ اس وقت چاول لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہی چاول جو ہے وہ اس کو کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ مزدور جو اینٹ بناتا ہے وہ اپنا گھر نہیں بنا پاتا ہے، وہ جھگی میں رہتا ہے ساری زندگی، ایک جھگی سی بنا کے، ایک جھونپڑی سی بنا کے اس میں رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال بنتا ہے نا، تو میں ایز لٹریچر اسٹوڈنٹ، میرا کام کیا یہ ہے کہ میں یہ کہتا رہوں کہ میری کمیونٹی کا جو اریجر ہے یا مارجنلائزیشن ہے وہ ہوئی ہے، یا اس سے بڑا مسئلہ کہ ان کے منہ سے ان کا نوالا چھینا جا رہا ہے، وہ بات کرنا میرا فرض ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو استحصال ہو رہا ہے اکنامک لیول پہ، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ایک مزدور جو ہے، اور یہ ابھی میں نے جو ہماری کانفرنس تھی اس میں بھی یہ اسی طرح کی ایک بات کی، کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے اس کی بات ہمیں ادب کے ذریعے سے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ادروائز جو ہماری ساری بات ہے ادب اور لسانیات کی، وہ ڈسکرسو ہو کے رہے گی، وہ ڈسکورس میں ہوگی، وہ ہوا میں رہے گی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، وہ ایبسٹریکشن کی بات ہوگی، اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی رستہ کسی کو ہم نہیں دے رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ادب کے جو لوگ ہیں انہیں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جو کہ میں نے اس اپنی کانفرنس میں، جو طالبان سپیکس کانفرنس تھی ہمارے جو ڈپارٹمنٹ نے آرگنائز کی، اور یہ ہماری جو چیئر ہیں ڈاکٹر سائمہ اسلم، اور ہماری ایک بریلینٹ کولیگ ہے ڈاکٹر اسما مسعود، ان کا آئیڈیا تھا بنیاد طور پہ۔ بہت اچھی کانفرنس تھی، بڑے اس میں کوئی 70 آرٹیکلس پڑھے گئے، کوئی 11 ملکوں سے لوگوں کی ریپرزنٹیشن تھی، تو بہت اچھی، یعنی 4 براعظموں کے لوگ آئے اس میں، تو بڑی ایک سکسیسفل کانفرنس تھی اور میننگ فل کانفرنس تھی، جس میں اسٹوڈنٹس کو بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ملا ہے۔ میں بھی اس میں چھوٹا سا ایک میرا حصہ تھا کہ میں کو کنوینر تھا اس کانفرنس پہ۔ اس میں نے ایک بات کی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی ہماری ایجوکیشن اتنی خراب ہے، اور اس کی وجہ یہی بز ورڈز ہیں جو ابھی آپ نے جن کا ذکر کیا کہ مارجنلائز کر دیا گیا، جی ہماری ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جب انہیں یہ کہا جائے، کوئی بھی مطلب لیڈر، کوئی بھی بندہ جب کوئی ڈگنیفائڈ سیلری کی بات کرتا ہے، فار ایگزامپل لیبرر کے لیے، تو اس کے جواب میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے جواد احمد، جو پہلے سنگر تھے، اور ابھی انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، پولیٹیکل پارٹی، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ جو کیا نام ہے اس کا، سوری، پاکستان برابری پارٹی، اس طرح کی تھی۔ جی۔ تو اب اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو اس پہ اعتراض ہے، کیونکہ وہ بہت ساری جو پولیٹیکل شخصیات ہیں ان کا نام لے لیتا ہے، اور تو لوگوں کو ڈائریکٹ ایک طرح کا گلہ بھی ہے اس سے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو، لیکن جو بھی وجہ ہے، جب وہ یہ کہتا ہے، مثلا اس نے ریسنٹلی ایک بیان دیا کہ ہماری جب حکومت آئے گی، یہ جو برابری پارٹی ہے اس کی جب حکومت آئے گی، تو مزدور کی تنخواہ 4 لاکھ روپے ہوگی۔ اب یہ کوئی ان ریئلسٹک بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، جو بھی یعنی جہاں پہ
سوشل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، یعنی جہاں پہ لوگ آگاہ ہیں، جہاں پہ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، وہاں پہ مزدور کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، رائٹ؟ یہ کوئی یعنی کوئی ایسی توقع یا ایسا یعنی مطالبہ نہیں ہے جو غلط ہو۔ آج کل کے دور میں ایک بندہ جو محنت کرتا ہے، یعنی پلمبر اگر کینیڈا میں ایک وزٹ کے $200 چارج کر سکتا ہے، یا ایک مزدور جو ہے اس کی ایک منیمم ویجز ہیں امریکہ کے اندر، ایک جو مزدور ہے وہ تقریباً 3,2500 سے لے کے 3,3500 روپے پاکستانی ایک گھنٹے کی ویجز لے سکتا ہے، تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم نے ٹریننگ ہی کلونیل مائنڈ سیٹ کے ذریعے سے کی ہوئی ہے کہ جو بابو ہے، جو کلرک ہے، جو کرسی پہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، جو وہ افسر ہے، اس کو گاڑی بھی ملنی چاہیے، اس کا حق ہے، اس کو ڈرائیور بھی ملنا چاہیے، اس کو باڈی گارڈ بھی ملنا چاہیے، کیونکہ وہ آفیسر ہے، رائٹ؟ لیکن جو کام کر رہا ہے، جس کو یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اللہ کا حبیب کہا گیا ہے، اس کے لیے ہمارے اس مذہبی یعنی ملک میں جو اللہ کا حبیب ہے، جو کام کرتا ہے، جو ریئل کام کرتا ہے، یعنی ایک تو کام ہے نا کہ آپ پیپر آگے سے پیچھے کریں، یعنی جو میں کام کرتا ہوں درس و تدریس، تو پھر بھی ظاہر ہے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعزاز کی بات ہے، یہ وہ پیشہ ہے جو پیغمبروں کا پیشہ ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ فار ایگزامپل کہ ڈاک آئی، میں نے سائن کیا، آگے کر دیا، ادھر سے اوپر سے ڈاک آئی، میں نے سائن کیے اور ادھر بھجوا دی، رائٹ؟ تو پرچوں کو آگے سے پیچھے کرنے والا جو ہے، اس کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا استحقاق ہے کہ اس کو بہت سارا کچھ ملنا چاہیے، لیکن جو ریئل کام کر رہے ہیں، جو مکان بنا دیتا ہے، جو سڑکیں بناتا ہے، جو فصلیں اگاتا ہے، جو آپ کے گھر کے سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، جو ڈرینیج کو ٹھیک کرتا ہے، جو اپنے کپڑے خراب کرتا ہے، اپنی زندگی کو رسک میں ڈالتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس کی تنخواہ 4 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو سستا نشہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریڈیکیول ہے، یہ جو ہمارا رسپانس ہے، یہ ایک تماچا ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہی کرتے رہیں گے تو ہوگا کیا کہ غریب یعنی جب ہم اپنے مزدور کو پراپر اس کی جو ویجز ہیں وہ نہیں دیں گے، تو مزدور کا بچہ جو ہے وہ میل نیوٹریشن ہوگا۔ تو ہمارا زیادہ تر طبقہ تو یا تو ایگریکلچر کے اوپر کام کرتا ہے، یا پھر اربن سوسائٹیز میں یہی مزدوری کا کام کرتے ہیں نا، مطلب 70-80% جو لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اب یہ ایک بڑی پاپولیشن جو ہے آپ کی، ان کی ایک طرح کی سٹنٹڈ گروتھ ہوگی۔ اب جب سٹنٹڈ گروتھ ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی اس یوتھ کا، یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی پاپولیشن بہت ہے۔ بھائی نوجوانوں کی پاپولیشن تو ہے، لیکن اس پاپولیشن کو آپ نے ہیلتھ کے لیے کیا دیا؟ اس کی یعنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ تو جب آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے یہ نوجوان آپ کے بہت زیادہ کام کے نہیں ہوں گے، رائٹ؟ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگین بات وہی ہے کہ ہمیں یہ اپنی حکومتوں کو ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی یعنی لیبر مارکیٹ، کیونکہ ہم ایک طرح کی لیبر اکانومی، لیبر بیسڈ اکانومی بن سکتے تھے یا بن سکتے ہیں ابھی بھی، اگر ہم اپنے نوجوانوں کی جو ہیلتھ ہے، ان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے، اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگین مجھے آپ کو باقی جو لوگ ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، انہیں وہ جو مارجنلائز والا ورڈ ہے اس سے نکلنا پڑے گا۔ آئی مین مارجنلائز اس سینس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی جب ریسورسز کی ذرائع کی تقسیم کی بات آتی ہے تو آپ ہمیں سائڈ پہ کر جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ مارجنلائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب نمائندگی کی بات آتی ہے اور میں یہ اس بات پہ روتا رہوں کہ میری نمائندگی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہی ہے، with all due respect to everyone who thinks it's an issue، تو
ان کی مرضی. اور بہت دلچسپ ہے سر یہ اس میں جو جس طرح سے میں اس کو سمجھاؤں کہ آپ مارجنلائزیشن کی جو ایک سچویشن ہے اس کی مٹیریل کنڈیشنز کو دیکھیں اور ان کے لیے کام ہونا چاہیے، نہ کہ جو ایک کلچرل کنڈیشنز ہے. مطلب کہ آپ پنجاب کے فیسٹیولز کروا دیں، پنجاب کے جو ایک ہمارے کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں، ابھی حکومت کا اس پہ بڑا فوکس ہے، لیکن جو بھوک کے مسئلے ہیں، جو ریسورسز کے مسئلے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود ہیں. تو آپ ایک ان کو کلچرلی تو چلیں بڑا خوش کر رہے ہیں، لیکن آپ مٹیریلی وہ اسی ہی ایک کیوس کا شکار ہیں جیسے وہ پہلے ٹائم. جو آپ میٹیریل کا آپ نے 2 دفعہ یہ ابھی لفظ بولا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں، ظاہر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں شعبہ انگریزی کے لوگ بھی اور باقی بھی زبان و ادب سے جڑے ہوئے لوگ عموماً کہ اپنے طلباء میں کریٹیکل تھنکنگ ہم ڈیولپ کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ میں باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ یہ اس میں آپ ظاہر ہے کہ کویسچن کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ایویلویشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سب کچھ کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ از انکمپلیٹ وداؤٹ مٹیریلسٹک تھنکنگ. ٹھیک ہے، ایک تو کریٹیکل تھنکنگ کا یہ لازمی جزو ہونا چاہیے مٹیریلسٹک تھنکنگ کو، ورنہ وہی بات ہے کہ سب کچھ ڈسکرسو ہوگا، سب کچھ ایبسٹریکشن میں رہ جائے گا. ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا، کریٹیکل تھنکنگ صرف سوال کرنا، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا نہیں ہوتا. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب رسپانسبل تھنکنگ بھی ہوتا ہے. اس میں آپ نے سب چیزوں کو ان کے مکمل تناظر میں، مکمل کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ کے جو میٹیریل کا لفظ تھا اس سے مجھے خیال آیا کہ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہوئے یہ دونوں چیزیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے.